السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج جس شخصیت کا ذکر مقصود ہے وہ اپنے میدان میں مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ میری مراد ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے ہے، جن کے نہ رہنے پر ہر طرف رنج و غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ان سے آپ کا تعارف کرا رہے ہیں جناب رضوان فاروقی صاحب، اور مخاطب ہیں فرزانہ اعجاز صاحبہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا موضوع بہت ہی رنجیدہ کر دینے والا ہے اور سنجیدہ کرنے والا ہے، اور بہت ہی سنجیدہ شخصیت، بہت ہی محترم شخصیت محترمہ فرزانہ اعجاز صاحبہ کی ہمارے درمیان ہے، آپ کے روبرو ہیں۔ وہ لرن آن لائن وتھ فیضان خان کے حوالے سے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں عالمی شخصیت تھے ڈاکٹر قلب صادق صاحب، جو بنیادی طور سے عالم تھے، لیکن دائروں سے نکل کے وہ علی گڑھ گئے۔ وہاں انہوں نے کھلی فضا میں سانس لی اور جو کچھ حاصل کیا اس کو ملت کو واپس کرنے کے لیے انہوں نے صرف نعرے بازی نہیں کی، صرف اپنے نام کو روشن نہیں کیا، اپنے خاندان کی مالا نہیں جپی، یا اپنے باپ قلب حسین صاحب کا سہارا نہیں لیا، یا اپنے بھائی قلب عابد صاحب کو اپنی شہرت کے لیے کافی نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے سر سید علیہ الرحمہ کے مشن کو اپنایا اور اس کو عملی طور پہ یونٹی کالج کے حوالے سے یا ایراس میڈیکل کالج کے حوالے سے، جو یونیورسٹی کے شکل میں آ گیا، انہوں نے دور تک علمی شمع کو روشن کیا۔ اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے، قلب صادق صاحب اور قلب عابد صاحب دونوں کو ہم لوگ جانتے تھے۔ تعلیم کو ان کے یہاں کی لڑکیاں پڑھتی تھیں، ہم تعلیم گاہ میں پڑھتے تھے، شہر میں اسکول تھا مسلمان، پردے کا لحاظ خیال کیا جاتا تھا، وہاں پڑھتی تھی لڑکیاں، عالموں کے گھروں کی لڑکیاں، بہت شیعہ سنی سب پڑھتی تھیں وہاں۔ جی تو اور یہ قلب عابد صاحب کا ذکر کرنے سے پہلے یا قلب صادق صاحب کا ذکر کرنے سے پہلے کپن صاحب جی ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ ان کے جو والد تھے، ان کے والد گرامی قلب حسین صاحب تھے، عرفیت میں کپن صاحب کہلاتے تھے۔ تو ان کا زمانہ ہمارے بچپن کا زمانہ تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اندازہ ہوا کہ وہ کتنی بڑی وہ تھے، رہنما تھے، عالم تھے، جو بھی آپ کہہ لیجیے۔ اور وہ جو پڑھتے تھے شام غریبہ اندھیرا کر کے، اس زمانے میں تو اتنی لائٹ ہوتی بھی نہیں تھی جتنی اب ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ شام غریبہ بڑی مشہور تھی۔ سنی لوگ بڑے کٹر سنی، ایسے سنی کہ جو مذہبی کو نہیں مانتے تھے، کمیونسٹ مائنڈیڈ بالکل نہیں۔ آپ جو کٹر سنی ہے اس اعتبار سے کہ مفتی کی بیٹی ہے ماشاءاللہ، مفتی رضا انصاری صاحب کی۔ ہاں، مگر وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی بیٹی، لیکن ہم لوگ کی تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ اللہ نے خانوادہ جو ہے فرنگی محل، وہ تمام طبقات میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس وقت تک، جب تک کہ بڑے بڑے ادارے وجود میں نہیں آئے تھے۔ جی، وہ لوگ ان کی اصلاح کل کی پالیسی رہتی، فرنگی محل والوں سے کسی سے شدید نہیں تھے لوگ، نہیں شدید نہیں تھے، اور کسی سے جھگڑا بھی کتنے پرانا جو وہ تھا فرنگی محل، پرانا 100 سال 150 سال اور بھی پہلے، تو شیعہ لوگ بھی وہاں پڑھتے تھے اور انہیں اساتذہ سے پڑھتے تھے جو ماہر تھے اپنے اپنے سبجیکٹ کے، سنی تھے، عالم تھے، سب ان سے پڑھتے تھے۔ لیکن ان کو کچھ کتاب یا کوئی چیز ایسی ہوتی تھی جو وہ جب اپنے عالموں سے پڑھ کے اور پاس کر کے آتے تھے تب یہاں ان کو ڈگری دی جاتی تھی، ان کو 10 سال کی مہر لگتی تھی۔ جیسے علمیت ہے، علمیت کے بعد فضیلت ہے۔ ہاں، جب تک اپنے یہاں کی جو بھی ان کے کتابیں ہوتی تھی وہ پڑھ کے خود کو پائے استناد تک پہنچانے کے لیے، معتبریت کی سند دینے کے لیے فرنگی محل سے رجوع کرتے تھے، یہاں پڑھتے تھے، سب پڑھتے تھے باقاعدہ۔ تو اسی سلسلے میں ہم لوگ کی تربیت جو ہوئی وہ اسی طریقے کی ہوئی کہ تم کسی کو برا نہ کہو، اگر تم کسی کے بزرگوں کو برا کہو گی تو وہ تمہارے بزرگوں کو بھی برا کہے گا۔ مولانا قلب صادق صاحب کا مشن یہی تھا، تقریباً وہ فرنگی محل ہی تھے عملی طور پہ، اس لیے کہ ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی گفتگو کی اور کیا بھی۔ بالکل، سب سے بڑی بات یہ کہ جو آپسی بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات میں ہوتے ہیں، 5 بھائی بہن ہیں، ان میں بھی ہوتے ہیں اختلاف، لیکن اب دوسرے کو اس کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ جو آ کر کے ہمیں بندر باٹ کرنے کی کوشش کرے۔ تو جو بندر باٹ کرتا ہے اپنا اس کا فائدہ ہوتا ہے تبھی کرتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اس کو
ہوگا اختلاف ہر جگہ ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات جی نہیں. ہمیں اندازہ نہیں تھا جب ہم عمان گئے، عمان سے پھر امریکہ گئے تو پتہ چلا کہ پتہ نہیں ایک ایک گلی میں الگ الگ چرچ بنے. فرنگی محل سے ان کے کیسے تعلقات تھے؟ فرنگی محل سے کے تعلقات ان لوگوں سے بہت اچھے تھے. علماء فرنگی محل جو ماضی میں رہے. فرنگی محل سے جو ہم نے جن کو دیکھا ان کے ہم نے مولانا ہاشمیہ کے بھی قلب حبیب صاحب بیٹھے دیکھا، جی جی باتیں کرتے دیکھا، جی. ملنے آئے تھے. ہمارے یہاں بھی آنا جانا رہتا تھا. صادق بھائی تو اس وقت چھوٹے تھے، قلب حبیب صاحب یہ بہت سائنٹیفک اپروچ رکھتے تھے. ہاں تو اگر نہیں رکھیں گے تو پھر کنویں کے مینڈک ہو جائیں گے. جی جی بالکل. ہم یہی سمجھیں گے ہم علامہ ہیں، بس ہمیں اتنا سا آسمان دکھائی دے کہ ہم نے اپنے کو علامہ وہ گفتگو جو ہم لوگ بہت پھیلائی کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ 5 منٹ سے 15 منٹ بات سمیٹ دیتے ہاں تھے. بڑا ٹائم کا بڑا وہ رکھتے تھے، خیال رکھتے. تو ہم نے بچپن سے ان کو دیکھا. وکٹوریہ اسٹریٹ پہ جب ہم لوگ نکلتے تھے، اسکول جاتے تھے یا کہیں بھی شام کو ٹہلنے نکلتے تھے اپنے دادا کے ساتھ ہم لوگ. جی ہاں جی. تو ہم نے اکثر دیکھا جلدی جلدی چلتے ہوئے ایک لمبے سے گورے سے صاحب اور کچھ عجیب جیسے مسکراتے ہوئے یا بچوں کو دیکھ کے مسکرا رہے کیا، اور ٹوپی یوں کان کے یوں پہنتے تھے وہ ٹوپی. جی جی یہ ان کی پہچان تھی. میں نے ان کی تقاریر سنی، بہت دلچسپ تقریر کرتے تھے مذہبی اعتبار سے بھی. وہ مزاج کے بڑے شگفتہ مزاج کے. کئی جملے جو ذہن میں محفوظ رہ گئے، کہنے لگے بھائی یہ جو وکٹوریہ اسٹریٹ والا اسلام ہے یا جوہری محلے اور نخاس والا اسلام یا یہ پاٹیالے والا اسلام، یہ نہیں بلکہ مولا والا اسلام اور رسول والا اسلام لاؤ تب حیثیت سماج میں کچھ کر سکتے ہو، ورنہ یہ کنویں کی میڈک والا اسلام نہیں چلے گا. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے بہت کام کیا اور اپنی ہمت سے کیا. ابھی تو کچھ لوگ ہیں وہ نہیں. قلب صادق صاحب تو اتنے گریٹ آدمی تھے کہ صاحب آپ یہ خالد رشید صاحب فرنگی محلی کوئی انہوں نے دعوت تھوڑی دی تھی ان کو، صرف اتحاد بین المسلمین کے لیے وہ وہاں گئے. 1 سال یا 2 سال انہوں نے عید کی نماز پڑھی پیچھے ان کے، بغیر کسی اعلان کے. کسی سنی عالم نے یہ نہیں کہا کہ ان کا استقبال ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں یا انہوں نے جو کیا وہ ہم بھی کریں گے، بلکہ انہوں نے کہا بھائی ایک بڑی کمیونٹی ہے، بڑی جماعت ہے سنیوں کی، ہم اس میں نماز اس لیے پڑھیں گے تاکہ یہ لگے کہ ہمیں کوئی نماز کا اختلاف نہیں ہے، مسلک کا معمولی اختلاف ہے جو ہم مٹا سکتے ہیں کسی بڑے کام کے لیے. یہ اتنے بڑے عالم تھے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے بہت معمولی سی ایک بات ہے، جب کوئی دوسرا، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں جی جی کہ جب کوئی دوسرے قوم کا، دوسرے مذہب کا ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ ہم سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو. ہاں وہ تو محمدی سمجھ کے مارتے ہیں، مارو اس کو، یہ مسلمان ہے. تو یہ جب وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں تو یہ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح. یہ ہماری ٹریجڈی ہے، المیہ ہے. اور ایک شاعر نے ہمارے یہاں کہا، بہت کم معروف شاعر ہے وہ، لیکن کیا اچھا شعر انہوں نے کہا ہے کہ نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، میری شناخت یہی ہے محمدی ہوں میں. تو ہم لوگ محمدی نہ ہو کے پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے. یہی اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، خان صاحب ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو ضرورت ہے مومن بننے کی، مسلمان بننے کی. ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں اور اظہار افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. دیکھیے اگر 2 بھائی ایک ہی ماں باپ کے 2 بیٹے ہیں، ان میں اختلاف ہو تو باہر والے تفریح لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں اس میں. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں کہیں گے بھیا اپنی ماں باپ کی زندگی عذاب مت کرو. جی جی سمجھاتے ہیں ہم لوگ. ایسا نہیں ہے، لوگ تفریح لیتے ہیں، زیادہ مزہ آتا ہے. تو اسی طرح قومیں اگر ہم لوگ لڑیں گے، ٹھیک ہے بھائی، ہم کیا بتائیں کہ ہم لوگوں میں جو بھی چیز ہے وہ موجود رہے اپنی جگہ پہ. ان سے تعلیمی اعتبار سے آپ کتنا ان سے متاثر ہیں؟ مولوی لوگ تو عام طور پہ کہتے ہیں بتائیے ادھر پڑھیے مذہب والی تعلیم. یہ چونکہ وہاں سے پڑھ کے آئے تھے، علی گڑھ سے بھی یہاں سے پڑھ کے گئے، لیکن بنیادی طور پہ عالم تھے. عالم کے اوپر وہ جو ایک عصری علوم کا غلبہ نہیں بلکہ یہ کہ عصری علوم آ گئے تو ایک لہر آ گئی. تو انہوں نے کہا دنیا بہت بڑی ہے، اور یہ ہم سے کہا بھی نہیں کہ خالی مذہبی علم ہی حاصل کرو، بلکہ علم حاصل کرو، اس میں بڑی وسعت ہے. اس حوالے سے آپ ان کو کیا مانتی ہیں؟ دیکھیے حضور کی کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہدایت ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. وہ چین میں کوئی علامہ نہیں بیٹھا ہوا، صرف یہ کہ سعودی عرب سے چین جانا جو ہے، مطلب مختلف جتنی تم کو تکلیفیں اٹھانا پڑے، بے شک تمہیں وہاں برف پڑ رہی ہے، چین میں جانا پڑے، لیکن تم علم حاصل کرو. تو وہ کوئی مذہبی علم چین میں نہیں بیٹھ رہا تھا، دنیاوی مطلب ترقی اور سائنس ہے. اس میں ایک حساب سے رسول کی حدیث کا پیغام جہاں تک میں سمجھا یوں بھی ہے
کہ چونکہ لفظ چین ہے ہی نہیں عربی میں، تو لہٰذا رسول چین کیوں کہیں گے؟ چین نہیں، تو انہوں نے سین کہا، اس کا قرآن میں ذکر ہے غالباً پہاڑ کے معنوں، بلندیوں کے معنوں میں، کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ بسیرا کر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تو پہاڑوں کی چٹان اس لیے کہا گیا کہ جب جب مسلمان یا کوئی قوم بلندی پہ ہوتی تو فاتح ہوتی ہے، جب وہ نیچے ہوتی تو ماری جاتی ہے. تو انہوں نے کہا علم کی بلندی بھی اس سے مراد ہے، اور یہ کہا کہ بلندی پر رہو. اب وہ جنگوں کا ذکر نہیں کرنا ہے، لیکن مسلمان فاتح تب ہوئے ہیں جب ایک تو اسلام پہ ہوئے، یقین کے ساتھ ڈٹے رہے، تعداد کم ہوئی چٹکی بھر، رخ موڑ دیا، اور ایک یہ کہ جب بلندی پہ ہوئے، علمی اعتبار سے بھی اور جنگی اعتبار سے بھی. اللہ کے رسول کی سنت سے دتون نہیں ہے، بلکہ دوسری سنت ہم لوگوں نے چھوڑ دی، لہذا لوگوں نے ہم کو دبا لیا. جی. اب آپ ڈاکٹر کلب صادق صاحب پہ آئیے کہ ان کے جو علمی مشن تھا، تعلیمی بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا کام کیا انہوں نے، اور بڑی پرخلوص طریقے سے کیا. کسی ایک آدمی کا اتنا بڑا کارنامہ انجام دینا کہ وہ پورے میڈیکل کالج قائم کر لے اور پورے یونیورسٹی قائم کر لے. بے شک اس کے ساتھ لوگ ہوں گے، اس نے پیسہ جمع کیا ہوگا اس نے، لیکن لوگوں نے ان کے اوپر اعتبار کیا. جی ان کے بارے میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اپنی ہی قوم نہیں بلکہ مسلمانوں میں یا کسی بھی فرقے میں کوئی زیادہ ذہین بچہ ہو اور اچھے نمبرز وغیرہ ہو، مارکس، تو یہ امریکہ وغیرہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے فرزان صاحبہ کہ آپ مجھے چندہ بندہ دیجیے، بلکہ یہ کہتے تھے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے، آپ اچھی پوسٹ پہ ہیں، آپ اچھی جگہ ہیں، تو آپ ہمارے اس بچے کو، ایک بچے کو لے لیجیے، پڑھا دیجیے جتنا انتظام کر سکتی ہوں. لہٰذا وہ بچہ پڑھ گیا تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا تھا، اس طرح اس کی تربیت کرتے تھے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بلا لے. اس طرح مسلمانوں میں سے بہت 1000-2000 نہ صحیح، لیکن کئی درجن لوگوں کو انہوں نے امریکہ میں اور دوسرے اچھے ممالک پر ترقی یافتہ ممالک میں سیٹ کر دیا، تعلیم بھی حاصل کی اور وہیں وہ سیٹ ہو گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. صادق بھائی اچھا جس ماحول میں رہے تھے وہ ان کے یہاں کا بہت ہی مجتہدین کا خانوادہ، اوپر کلاس، اوپر کے لیول کا، وہ ان کو تو بہت سخت مولوی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہی وہ تھوڑا سا نہیں، ان کے یہاں مولوی بہت کم ہی نکلے. وہ دیکھیے صابر خیامی صاحب چچا صاحب بھائی شاعر وغیرہ ہوئے، صحابی بھی ہوئے ان کے یہاں، تو وہ الگ نکل گئے. وہ علامہ فضل نقوی ایک صاحب شاعر گڑیاں بناتے تھے، جی آپ کو تو خیر نہیں پتا ہوگا، ہم ایک صاحب تھے آرٹسٹ تھے، وہ بہت اچھے. گڑیا گڈے کی منزل سے نکل گئے نا، شمسی پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، انہی کے خانوادے کے وہ شکیل شمشیری ہیں جو آج کل ان انقلاب کے شاید وہ والد تھے، جی جی، پتہ نہیں ہمیں یہ صحیح. مجتہدین کا خانوادہ ہے، اس میں بڑے شاعر ہوئے، پورے ان کا اسٹیج ذکر جو نہیں ہوتا. بنتے ہیں نا، یہ جو ٹی وی آیا ہے جی. اور اسٹیج بننا شروع ہوئے، آرٹسٹ تھے وہ بنا ڈیکوریٹ کرتے تھے، تو اکثر سڑک پہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان کی بنائی ہوئی بڑی بڑی سی جیسے گڑیاں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی، رکشے پہ رکھ کے جا رہی ہوتی تھی. علامہ فضل نقوی صاحب انہی کے خانوادے کے تھے، انہی کے شاگرد تھے کرش بہاری گور، جن کی بہت شہرت تھی. بہت شہرت تھی. قلب عابد صاحب کے، قلب صادق صاحب کی 2 باتیں اور قلب عابد صاحب کی 1 بات بتانا چاہیے. قلب عابد صاحب سے متعلق ایک بات یہ ہے کہ وہ ابو جب ہمارے حج کرنے گئے تھے تو چھٹی اس زمانے میں حج کے جانے کا مطلب تو کئی مہینے ہوتا تھا، راستے کا سفر یہ وہ تھا، تو چھٹی نہیں مل رہی تھی، بڑی مشکل سے ان کو وداؤٹ پے چھٹی ملی تھی. جو مل سکتی جو مل گئی، باقی جو وقت تھا وداؤٹ پے، پیسے ابو پاس تھے نہیں، ویسے ہی نہیں تھی، تو پریشان تھے کہ ہمیں جلدی حج ہو گیا، کام ہو گیا، تو مجھے جلدی جہاز مل جائے، سیٹ میں جاؤں. تو نہیں مل رہی تھی سیٹ، پانی کے جہاز سے جاتے تھے سب لوگ. تو قلب عابد صاحب بھی گئے ہوئے تھے حج کرنے اسی سال. تو ایک دن ابو کے کمرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ رضا بھائی آپ کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ قلب عابد صاحب بڑے بھائی. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو کچھ نہیں ہوا، میں پریشان بیٹھا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیے تو مجھے اتفاق سے جہاز میں سیٹ مل گئی ہے، میں جا رہا ہوں جہاز سے، پانی کے جہاز میں میری سیٹ ہے، اگر آپ کہیے تو میں آپ چلے جائیے میری سیٹ پہ. ان کی سیٹ اوکے تھی، ان کی اوکے بھی نہیں ہو پایا تھا، اور ابو کو سیٹ ہی نہیں مل رہی تھا. وہ چاہ رہے تھے جلدی ہم آ جائیں تاکہ ہمیں تنخواہ. پھر کیا ہوا؟ وہ ہمارے انہیں کی سیٹ پہ آئے. اچھا. ایک بات انسانیت کی بات بتا رہے ہیں، کوئی شیعہ سننے کا تذکرہ نہیں، بالکل انسانی ہمدردی ہے، یہی تو اسلام بھی ہے. قلب صادق صاحب ایک بار وہاں گئے، شکاگو گئے، دبئی، عمان بھی گئے تھے ایک بار،
ابو سے مل کے گئے تھے, ان کا خط لے کے گئے تھے. شکاگو بھی گئے آپ کے دوران جب آپ وہاں؟ نہیں, ہم نے, ہماری بہن ہے بہت پہلے, آپ سے پہلے سے. 6 سال پہلے کی بات ہے جو ہو گیا ہوگا قریب 30 سال پہلے بات ہے. اچھا اچھا, شکاگو گئے؟ شکاگو گئے جی. تو ابو سے کہہ کے گئے رضا بھائی میں جا رہا ہوں شکاگو. تو ان کا اچھا وہ بھی ہے روزانہ بھی. تو وہ پتہ لے کے گئے, ٹیلی فون نمبر لے کے گئے وہاں تو وہ بالکل سمجھ لیے کیا ان کا ہاں استقبال اور کیا ان کا وہ سب تھا. تو انہوں نے فون کیا میری بہن کو اور کہا کہ میں آیا ہوں مفتی صاحب سے مل کے آیا ہوں. رضا بھائی کہتے تھے میں مل کے آیا ہوں, اور اب بہن بیچا ہے نا کوئی ملنے کے لیے. اس زمانے میں اتنا آسان تو تھا نہیں آنا جانا کے لیے. تو وہ بہن ملنے گئی, کسی مجلس تھی وہاں. تو انہوں نے خود اٹھ کے وہ بہن سے بھی ملے اور بہنوں سے بھی ملے اور ان کو اپنے پاس بٹھایا. اب لوگ سارے وہاں مجلس سننے آئے تھے مولانا. وہ حیرت میں, ان کو سب جانتے تھے کہ سنی ہے, وہ اسکول میں پڑھاتی تھی تو سب جانتے تھے کہ سنی ہے یہ لوگ. لیکن ان کا نہیں, یہ میری بہن ہے, یہ میرے بہنوئی ہیں, میں جہاں جہاں جاؤں گا میری بہن بہنوئی میرے ساتھ جائیں گے. بہت یہ اپنا یہ تو تعلق مطلب یہ بات ہے, یہ اچھے متاثر کرنے والی بات ہے, بڑی بات ہے. یہی رکھنا تھا پہلے. اتنے سالوں بعد کی بات ہے. وہ بہن کو مجھے بتایا, رو رہی تھی. دور سے پہچان لیتے تھے. بڑی شخصیت ہونے کے باوجود کسی مجلس میں ہوں, جلسے میں ہوں, تو یہ ساتھ کیا. لیکن وہ کہتے رہے فاروقی صاحب میں بہت آپ سے متاثر ہوں, اچھا لکھتے ہیں آپ. تو اس سے حوصلہ بڑھتا ہے بڑے لوگوں کا یہ کہنا. پھر ہم جا رہے تھے 5-6 سال پہلے, 8 سال پہلے کی بات ہوگی. 29 تاریخ تھی, 29 شعبان, رمضان کا چاند ہونے والا تھا. ہمارے ہم یہاں بیمار ہو گئے آپ کے بہت شدید, اور ہم واپس جانا چاہ رہے تھے رمضان سے پہلے. تو خیر وہ پہنچے ایئرپورٹ پہ. تو حج کی فلائٹیں, وہ عمرے کی فلائٹیں زمانے میں رمضان میں لوگ بہت جاتے. تو ایئرپورٹ پہ بالکل جگہ نہیں تھی. ہماری اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی کہ ہم کیا بتائیں آپ کو. لیکن کوئی سیٹ خالی نہیں تھی, ہم اپنا کھڑے ہوئے تھے, ٹرالی پکڑے ہوئے کھڑے. تو دیکھا کہ صادق بھائی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک کرسی پہ, اور ان کو پورا ان کا سارے ان کے جو تھے معتقدین گھیرے ہوئے تھے, اور بہت مدم گھیرے ہوئے تھے ان کو. کوئی ہاتھ چوم رہا تھا, کوئی بس پتہ نہیں کیا کر رہا تھا. اس قدر ہمیں اچھا لگ رہا تھا ہمیں. تو ان کی نظر ہم پر پڑی. تو وہ جلدی سے اٹھے, اٹھ کے آئے. ہم نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا. جب ہم نے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو ہم نے سلام کیا. تو خیر آئے کہنے کہاں جا رہی ہیں بہن. ہم لوگ وہ دبئی جا رہے تھے اور ہم مسکت جا رہے تھے. کچھ منٹ کا فرق تھا جا. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے, ابھی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے. تو ہم نے کہا جی طبیعت نہیں ٹھیک ہے صادق بھائی, تو ہارٹ کی تکلیف تو تھی, کچھ اور بھی ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیے. تو وہاں کوئی جگہ ہی نہیں تھی. تو وہ اڑ گئے, اپنی کرسی سے ہٹ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہاں بیٹھے, بہن آپ یہاں بیٹھے, آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی. یہی اخلاقی قدر ہے, یہی اسلام کی شکل آیا تھا. وہ نہ کہتے. اللہ کے رسول مکارم الاخلاق کے لیکن منصب پہ اچھے فائز تھے, گھر کے لوگ جو ہوتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے اخلاق ہم لوگوں کو بھی دیے گئے. ڈیل کارنیگی جو ایک بہت مشہور رائٹر ہے, جس نے مین اینڈ مینرز اور ہاؤ ٹو میک فرینڈس ٹائپ کی کتابیں لکھی ہیں, اس میں اس نے صرف اخلاقیات لکھی ہیں, پوری دنیا کے لیے لکھی ہیں. اس نے بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہیں جس سے دوسرا انسان متاثر ہوتا ہے. تو یہ جو اخلاق ہوتا ہے جو صادق بھائی کا, یا جو ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی, نہ قلب عابد صاحب کو ضرورت تھی کہ وہ کھٹکھٹاتے آگے کہتے کوئی لیکن اگر وہ یہ نہ کرتے تو آج ان کا ذکر بھی نہ ہوتا. دنیا میں ذکر کے لیے یا اسلام کے پرچار کے لیے یا عملی طور پہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر مولانا کلب صادق صاحب یا ان کے والد کلب حسین صاحب یا ان کے بڑے بھائی, وہ بھی اتحاد بین المسلمین کے بڑے علم بردار تھے, کلب عابد صاحب. اس طرح بننے کے لیے ہم کو یہ سب کرنا ہوگا, اخلاقیات کا درس دینا ہوگا. اور بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ڈاکٹر کلب صادق صاحب پہ بہت تفصیلی گفتگو کی, بھرپور گفتگو کی. اور ہم پھر چاہیں گے آپ ان پہ ایک بھرپور آرٹیکل لکھیں اور ہم آپ کے روبرو آئیں گے. بہت شکریہ.
سامعین، آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن